اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے دوسرے مہمان محترم جمعیت علماء اسلام پاکستان صوبہ خیبر پختونخوا کے امیر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد کے صاحبزادے حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم، جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے معزز رکن ہیں اور ایوان میں ان کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں، اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں حضرت مولانا دامت برکاتہم سے کہ تشریف لائیں اور اپنے تأثرات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ امیر مجلس، صدر مجلس، میرے استاذ محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جمعیت علماء ہند کے مقتدر علماء کرام، حاضرین مجلس، میں اپنے محترم و مکرم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس بابرکت مجلس میں ہمیں بھی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یقیناً ہمارے لیے ایک مشکل تھی کہ جن معماران جمعیت جماعت شیخ الہند کے نام پر آج یہ سیمینار ہو رہا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ، لیکن ان میں معمار جماعت شیخ الہند مفکر اسلام مولانا ابو المحاسن نور اللہ مرقدہ کی شخصیت، جس طرح میرے بزرگوں نے بھی کہا کہ ان کے وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں تھیں، اور یہاں آج کی اس مجلس میں مختلف مقالات سے اور مختلف اکابرین کے مجلس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو یقیناً ہماری نوجوان نسل کی طرف ہم جو پیغام اس 7 سالہ کے ذریعے سے منتقل کرنا چاہتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے، اور میں اپنے اکابرین کے سامنے ایک تجویز بھی پیش کروں گا کہ معماران جماعت شیخ الہند میں سے اگر 100 شخصیات کا تعین کیا جائے اور اس پر مسلسل آپ کے مختلف صوبوں میں جہاں جماعت ہے اس کا نظم موجود ہے، اور اس میں اس طرح کے سیمینار منعقد کیے جائیں
تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا آپ کے پورے ملک میں نوجوان نسل تک جمعیت علماء ہند کا پیغام پہنچانا۔ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ ہمارے حضرت والد گرامی رحمہ اللہ جب وہ شاہی مراد آباد میں پڑھاتے تھے، اس وقت ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ وہاں پڑھتے تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے۔ اس زمانے میں ان کے استاد محترم مورخ ملت حضرت مولانا محمد میاں صاحب شاندار علماء ہند کا شاندار ماضی کتاب لکھ رہے تھے۔ اس کی ترتیب میں بھی ان کے ساتھ بحیثیت ایک شاگرد کے، ایک متعلم کے، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی خدمات تھیں، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت استاد محترم کے ساتھ بہت محنت کی اس پر۔ تو یقیناً جس طرح یہاں آج ان کے خانوادے سے کی زیارت بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی، اسی طرح حضرت مولانا حامد میاں صاحب جو ان کے فرزند تھے، وہ لاہور میں ہماری جمعیت علماء اسلام کی بھی امیر رہے، اور آج بھی اس خانوادے کے حضرت مولانا رشید میاں صاحب، حضرت مولانا محمود میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ حضرات وہاں اپنے اکابر کی طرز پر تشنگان علوم کی سیرابی کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے جن اکابرین کو دیکھا ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان نامساعد حالات میں ان کے اساتذہ کرام نے، ہمارے ان معماران جماعت شیخ الہند نے ان حالات میں جس طرح خدمت کی ہے، آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اس سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم اپنے اکابرین کا صحیح طور پر مطالعہ کریں۔ جو بھی قوم اپنی ماضی سے کٹ جاتی ہے اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے مستقبل کو روشن رکھنا ہے اور اپنے نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے ماضی کے اکابرین کی تاریخ اپنے سامنے رکھنی ہوگی۔ اور میں مشکور ہوں جمعیت علماء ہند کا کہ جنہوں نے یہاں 7 سالے کا انتظام کر کے اور اس سلسلے میں یہ سیمینارز کا پروگرام شروع کیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ 2017 میں 9، 10، 11 اپریل کو اس طرح کا ایک 7 سالہ ہم نے پاکستان میں بھی بنایا۔ یہاں کے اکابرین وہاں تشریف بھی لائے، انہوں نے اس کو دیکھا بھی۔ پاکستان میں بھی اسی طرح کے سیمینارز ہوئے، بہت ساری تحریرات، کوئی 7، 8 کتابیں لکھی گئیں۔
آج 2019 میں ہندوستان میں جمعیت علماء ہند جو ہے ایک مرتبہ 100 سالہ منانے جا رہی ہے۔ میری خواہش ضرور ہے کہ جس طرح پاکستان اور ہندوستان میں 100 سالہ کے پروگرامات ہوئے ہیں، اس طرح کا اگر ایک پروگرام بنگلہ دیش میں بھی ہو جائے تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز بھی ہوگا اور وہاں کے لوگوں کو بھی آگاہی حاصل ہوگی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کی تقسیم تو ہو گئی، لیکن نظریاتی خطے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ نظریاتی اساس جو اکابرین سے ہمیں منتقل ہوئی ہے، کوئی بھی ہمیں اس نقش قدم سے دور نہیں کر سکتا، چاہے وہ عالمی قوتیں ہوں، اسلام دشمن قوتیں ہوں۔ ہم جن اکابرین کے نام لیوا ہیں اور ان اکابرین سے جو میراث ہم تک منتقل ہوئی ہے، اپنی زندگیوں میں کوشش کریں گے کہ ہم اس میراث کا تحفظ کر سکیں، اس نظریے کا تحفظ کر سکیں اور آنے والی نسلوں کو اس نظریے سے بہرہ مند کر سکیں۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے منتظمین کا، جمعیت علماء ہند کا، اپنے اکابرین کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں بھی اس بابرکت مجلس میں حصہ ڈالنے کا وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔